امام علی مقام جانتے تھے کہ پانی بند کر دیا جائے گا مجھ پر، مگر امام نے پانی کا انتظام نہیں کیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ مجھ پر کچھ دنوں کے بعد یہ پانی بند کر دیا جائے گا، میرے بچوں پر بند کر دیا جائے گا۔ امام نے پانی کا انتظام نہیں کیا۔ امام یہ بھی جانتے تھے کہ میرا شہزادہ علی اکبر جو بیمار ہے تو میں اس کے لیے دوائی کا انتظام کر لوں۔ امام نے دوائی کا انتظام بھی نہیں کیا۔ امام نے نہ کھانے پینے کا انتظام کیا، نہ امام نے دوائی کا انتظام کیا، اور نہ پانی کا انتظام کیا۔ یہ سب ہم جانتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں جا کر جو سب سے پہلے جس چیز کا انتظام کیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے سب سے پہلے جا کر اسی چیز کا انتظام کیا کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ پاک ہیں، ان کے پردے کا انتظام کیا جائے۔ یہ سب سے پہلے کربلا میں پہنچ کر آپ نے اپنی مقدس گھر والوں کے لیے، پاک بیبیوں کے لیے حکم دیا کہ ان کے لیے خیمے الگ سے نصب کیے جائیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں کس چیز کا انتظام کر رہا ہوں، تاکہ آنے والے وقت میں جب کربلا کی بات ہو تو اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ انتظام نہیں کیے۔ تو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ شرم اور حیا کی ہے۔ وہ اسلام میں جو عورتوں کے پردے کی آپ نے سب سے پہلے پاسداری کی، آپ نے حفاظت کی، اور اس چیز کا انتظام کر کے قیامت تک کے لیے یہ ایک پیغام بھی دیا۔ جہاں دیگر اسباق ملتے ہیں، ایک سبق یہ ملا کہ امام اس بات کو کس قدر اہمیت دیتے تھے اور کس قدر اس بات کو سیریس جانتے تھے کہ اسلام میں عورت کے لیے پردے کا کس قدر حکم ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا انتظام کیا، اور یہی آپ نے وقت شہادت سے قبل وصیت کے دوران بھی آپ نے پاک بی بی کو یہی وصیت فرمائی، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے، ان پاک بیبیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو آج کربلا کے واقعے سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق کہیں سے بھی ہو، چاہے انڈیا سے ہو یا پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، مگر کربلا والے اور مدینے والے جو پیغام دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح صرف پردے کی نہیں، حضرات گرامی، جو اسلامی جو تعلیمات ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پردہ تو ضروری ہے ہی، اسلام نے عورت کی آواز پر بھی پابندی لگائی ہے کہ مردوں میں تمہاری آواز بھی نہ پہنچے، اس کی بھی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ اے حسین پاک کی محبت میں آنے والوں اور آنے والیوں، یہ حسین پاک کا اور بی بی زینب پاک کا یہ کردار ہے اور یہ پیغام ہے کہ یہی وہ چیزیں تھی جو یزید کروا رہا تھا، بے پردگی یزید نے کروائی، تو حسین نے جاتے ہی پہلے پردے کی طرف توجہ دلائی۔ تو ہمیں محرم کے موقع پر خاص طور پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارا کلچر جہاں سے بھی ہو، ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے یہاں پہ یہ کلچر ہے تو کلچر ہمیں دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھنا ہے، ہمیں اگر انوائرمنٹ دیکھنا ہے تو ہمیں مدینہ طیبہ کا دیکھنا ہے کہ جو حضور نے جو تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں خاص طور پر جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں عائد کی ہوں، ان پر اس چیز کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس پر غور کرے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے اچھے معاملات کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، وہ ایک قوم کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں،